کیا یہ جنگ صرف آئی ایس پی آر کی اور فوج کی جنگ ہے؟ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان پر حملہ ہے کہ کسی ایک خاص اسپیسیفک ادارے کے اوپر حملہ؟ جو لیٹرز لکھے گئے ابھی ریسنٹلی جو 2-3 خطوط لکھے گئے چیف آف آرمی اسٹاف کے نام، اور جس طریقے سے آرمی چیف نے خود اس کے اوپر بات کی، نارملی جنرل عاصم منیر پولیٹیکل ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتے، میں خود کور کرتی ہوں، ہم لوگ یہ چیز دیکھتے کہ کسی بھی موقع کوئی بھی اوکیزن وہ بات نہیں کرتے کہ ان ہیومن رائٹس وائلیشنز میں اور ساری چیزوں میں فوج انوالو ہے ڈائریکٹ، اور یہ وکٹم ہے، اور یہ وکٹم ہے، اور ریسٹ آف دا پاکستان وکٹم ہے، حد تک کہ ریسٹ آف دا ریجن وکٹم ہے، وہ یہاں پر لے گئے تھے۔ بشرا کلیم کرتی تھی کہ میرے سر پہ ایک تاج پہنایا ہے فرشتے نے، بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں، لیکن وی ہیو ٹو مجھے میرے اوپر وہی فرشتہ آتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا ہے، یعنی یہاں تک یہ چیزیں، اور یہ اس چیز کو مانتا تھا۔ تو بشرا کا جو کلیم ہے تاج، میں بھی مانتا ہوں کہ اس کے سر پہ ایک تاج رکھا گیا ہے، پر کائنات کو مسخر کر دیا گیا، یہ لفظ کہتی رہی ہے، یہ سنتا رہا ہے، یہ جو بھائی صاحب اندر آپ نے بھی سنے ہیں یہ، میں جو بھی چیز آپ کو کہوں گا، میں کائنات کو مسخر، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو جو بھی چیز کہوں گا، میں ایک تو سوچ سمجھ، میں کنٹرولڈ اینگر بھی ساتھ چلتا ہوں، میں سوچ سمجھ کے بولتا ہوں، اور میں جو بھی کہوں گا آپ کو اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کمزور ملے تو پھر بتائیے گا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ السلام علیکم، اب تک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں راشدہ سیال۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب، سینئر پولیٹیشین ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ جو اس وقت کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنوں میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جو ٹیررسٹ نے جس طریقے سے وہاں پر رمضان کے مہینے میں اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں متعدد سویلینز شہید بھی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے بھی شہادت جو ہے وہ پائی ہے۔ تو یہ جو ایک دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیررزم کی ایک ویو آئی ہے، اور اس کے اندر انٹینسٹی اس کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پریویس پارٹی تھی پاکستان تحریک انصاف، ان کے لیڈر کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ آپ سے جاننا چاہوں گی، جیسے کہ میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ بنوں میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اس کے حوالے سے جو ایس پی آر کی پوری پریس ریلیز آئی ہے اس میں افغان نیشنلز کی انوالومنٹ کی بات کی گئی، اور پاکستان ریپیٹڈلی یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی جو سوائل ہے وہ یوز ہو رہی ہے اگینسٹ پاکستان، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ تو ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو دے رہے ہیں جی، افغانستان کی سوائل استعمال ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لگاتار ہو رہی ہے، ایران کی سائڈ استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ایشوز ہیں آپ کے۔ ایشو جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ کہاں پہ ہیں۔ آئی ایس پی آر تو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کیا یہ جنگ صرف جی دیکھیں، کیا یہ جنگ صرف آئی ایس پی آر کی اور فوج کی جنگ ہے؟ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان پر حملہ ہے کہ کسی ایک خاص اسپیسیفک ادارے کے اوپر حملہ ہے؟ ناٹ ایٹ آل، یہ ایشو ہے پاکستان کا، ریاست پاکستان کا۔ آپ کو اور ہمیں ایز اے ریاست، بلوچستان جو ہمارا فیوچر ہے، ہمارے جو دشمن ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس ملک کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ ہمارا سی پیک ان کے لیے ایشو ہے، ہمارا بلوچستان ان کے لیے ایشو ہے، ہمارا جو منرل ریسورسز ہیں وہ ان کے لیے ایشو ہیں، ہماری قوم ان کے لیے ایشو ہے، تو وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان میں یہ ٹارگٹ افواج پاکستان کو ایک لگاتار بڑے عرصے، مجھے جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اس ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں، جب بھی اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، تو صرف آئی ایس پی آر کی چیز آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے صرف کنڈیمیشن آتی ہے، افسوس آتا ہے، اور نہیں، وہ ایک بنی بنائی پیٹرن ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا، اس میں صرف واقعہ چینج ہوتا ہے، ڈیٹ چینج کرتے ہیں اور وہ چھاپ کے دیتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری وہ کیوں نہیں، یعنی ہم کیوں نہیں اٹھاتے اس کی ذمہ داری؟ پولیٹیشینز جو ہیں وہ اس ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو کیوں نہیں ہیں؟
یعنی آپ کی جنگ چلی گئی سوشل میڈیا کی طرف. آپ ایک واقعہ ہوتا ہے, سوشل میڈیا اس کو اٹھاتا ہے, پوری دنیا کے اندر ایک کیوس بڑھتا ہے. آپ کا پولیٹیشین سوشل میڈیا پر نہیں ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ از ناٹ پراپرلی جو ایک ویکیوم کو فل کرنا ہوتا ہے وہ اپنا رول نہیں کر پا رہے؟ 100%. دیکھیں نا, پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر ڈفرنٹ منسٹریز ہیں. اس طرح کے واقعہ کے بعد صرف ISPR کیوں کہے کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا؟ یہ ملک کا صرف ان کا کام ہے. میں ایک پولیٹیشین ہوں, میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے آؤں. جو پولیٹیکل پورا ایک سسٹم ہے وہ رسپانسبلٹی کا اٹھائے. جو وہاں پہ اب جو KPK کی گورنمنٹ ہے وہ آپ کو کتنا فعال نظر آتی ہے؟ کیونکہ تسلسل کے ساتھ یہ واقعات بھی ہوتے آ رہے ہیں اور وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہمیں ایک ڈمی سے اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی رول نہیں ہے اس پرٹیکولر ایشو کے اندر. KP گورنمنٹ جو ہے ابھی تک تو ہمیں فیسیلیٹیٹر نظر آ رہی ہے. اوہ ریئلی؟ دیکھیں نا, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اگر ایک آدمی کو توڑ پھوڑ شروع کر دے اور 3 آدمی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور نہ روکیں تو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. KP گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کو اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے گا. KP گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم پولیٹیکل لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں, KP گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی ریٹیلیشن نظر نہیں آئے گا, کوئی رسپانس نظر نہیں آئے گا, کنڈیم نہیں کریں گے, کوئی افسوس کا اظہار نظر نہیں آئے گا. دوسری طرف وزیر اعلیٰ جو KP ہے وہ خود ایڈمٹ کر چکا ہے اپنی کچھ جگہوں کے اوپر اور آن ریکارڈ ہے کہ میں تو خود, ہم تو بھتا دیتے ہیں ان کو, طالبان کو وہاں پہ. تو اگر اتنا یہ سچویشن ہے اور آپ بھتا خود وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں, then where is the government stands? وہاں کہاں پر ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھا ہوں کہ ہم جو لوگ ہیں نا, پولیٹیکل جو لوگ ہیں, ہم پرکس, پریویلیجز, ساری چیزوں کو پورے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. ہمارے بچے, ہمارے دوست, ہماری فیملیز, ہم ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو کام ہے ہم وہ کرنا نہیں چاہتے. تو رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس اگر نہیں ہوگا تو یہ بھگتیں گے ہم, یہ جو چیزیں بھگ رہے ہیں. یعنی ہر چیز کو آ کے دوبارہ ISPR کو دینی پڑے گی. ISPR نے یہ کہہ دیا, ہم کہاں ہیں, گورنمنٹ کہاں ہے؟ ابھی جو آپ نے بات کی تھی, جس میں آپ نے بلوچستان کی بات کی, CPEC کی بات کی, ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک اور سوسائڈ بامبر خاتون ہمیں نظر آئی ہے جو بلوچستان کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں, یہ ٹریننگ کیمپس, یہ جو فیسیلیٹیشنز, آبویسلی کہیں نہ کہیں سے تو یہ آپریٹ کیے جا رہی ہیں نا چیزیں. یہ کہاں سے ہو رہی ہے اور کیوں ہم اس کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم پکڑنا شاید کیا ہے, ہمارا قصور ہے, کون کرے گا؟ آج سے کتنا عرصہ پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں راشدہ کہ آپ کا جو یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ بچیاں وہاں سے ہو رہی ہیں. اس بچی کا بھی آپ نکالیں گی, یہ یونیورسٹی آف بلوچستان میں پڑھتی رہی, وہاں سے یہ ہوئی, وہاں پہ ٹیررسٹ جو ہیں وہاں پہ پلے کرتے ہیں, انڈین اسپانسرڈ پیسہ لگتا ہے, ان بچیوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے اور پھر یہ کہیں کی نہیں رہتی. تو ان یونیورسٹیز کے اوپر چیک بیلنس راشدہ نے رکھنا ہے اور خرم حمید روکڑی نے رکھنا ہے, کس نے رکھنا ہے؟ ان یونیورسٹیز کے اندر جو بندے پڑھا رہے ہیں ان کو کون چیک کرے گا؟ میرے ساتھ ایک یہاں پہ علامہ اقبال, یہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر میرے ساتھ پچھلے دنوں کچھ ایک جگہ کے اوپر ہم چائے پی رہے تھے بیٹھ کے, تو پروفیسر صاحب پروپیگیٹ کر رہے تھے ایک خاص آدمی کو جس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تباہ ہوا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے, کہ اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر بنے. آپ کون ہیں؟ میں نے اس سے یہی سوال کیا, میں نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ اس کی جو لابی ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے آپ ایک انڈیویجول کی, جو ایک معین شخص ہے جس کی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, آپ اس کی لابی کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر بنے کیونکہ پاپولسٹ بیانیے کے بعد ابھی پاکستان کو اس طرح سے بندے کی ضرورت ہے. میں نے اس سے 4-5 سوال کیے پاکستان کے بارے میں, تو مجھے اندازہ ہوا اور اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ موصوف کو قائد اعظم یونیورسٹی کے باہر کے پاکستان کا علم ہی نہیں تھا. موصوف کے نزدیک تو برین واشڈ ہیں اور برین واش کر رہے ہیں. کمنگ بیک وی ہیو ٹو سی کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر یہ جو پچھلے دنوں لمس کے اندر ISPR کا جو ایک وزٹ تھا, اس کے اندر باہر کھڑے ہو کے جو بدماشوں کی طرح اور گھٹیا نعرے بازی کر رہے ہیں, تو ان کا برین واش کون کر رہا ہے؟ لمس کے اندر ان کی جو فیکلٹی ہے وہ کر رہی ہے. وہاں پہ ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں, ہمیں سب سے پہلے اپنی اینک کا یہ جو ہے نا ان کو صاف کرنا ہوگا.
یعنی ہم کچھ ہمیں اور اپنے لینس کو کلیئر کرنا ہے. صحیح صحیح گاٹ اٹ. اچھا جی, افغانستان, آئی گو بیک ٹو افغانستان کے افغان نیشنلز پاکستان کے اندر ہیں. پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز میں دیکھ رہی تھی کچھ نیوز آئٹمس کے بلوچستان سے قلعہ عبداللہ سے بھی افغان نیشنلز کو کہا گیا کہ 31 مارچ تک وہ واپس چلے جائیں. آج چمن سے بھی کہا گیا ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پنڈی, اسلام آباد اور دیگر سٹیز سے بھی کہا ہے دے آر ناٹ گوئنگ بیک, دے آر ناٹ ولنگ ٹو گو بیک, بٹ یہاں پہ رہ کے جتنی بھی ہمارے ہاں یہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہوں کہ اس کے کہیں نہ کہیں تانے بانے انہی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم؟ دیکھیں, ایک تو USAID نے ان کو ہمارے پاس جو ہے وہ بٹھا دیا تھا جی, ہم بھگتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو انٹرسٹنگلی USAID itself they have packed up and they have gone. تو ٹرمپ has a different policy now. ایک ہے لیگل اخوانی جو آپ کے پاس سے رہ رہے ہیں, جو کہ رجسٹرڈ ہیں, جن کے پاس کارڈز ہیں, وہ ایشو نہیں ہے آپ کا. ایشو وہ بھی ہیں, وہ ایشو سیکنڈ اسٹیج میں بتاتا ہوں. ایشو ہیں جو آپ کے پاس انلیگل جو یہاں پر رہ رہے ہیں. لیگل کا تو چلیں, آپ یونائٹڈ نیشن سے ان کے بارے میں آپ پیسے بھی لے رہے ہیں, رجسٹرڈ بھی ہیں, آپ نے ان کے لیے بستیاں بھی بٹھائی ہوئی ہیں, مان گئے, لیگلز کو رہنے دیں. لیکن لیگلز کے اوپر بھی قوانین ہیں کہ ان کو راشن ہر چیز دی جاتی ہے اور وہ اپنے ایک خاص علاقے تک محدود رہیں گے, لیکن وہ محدود نہیں ہیں. اور جو انلیگل ہیں, پورا پاکستان جو ہے ان کے آگے there is no place where they can say کہ ہم یہاں پر ہمیں کو روک رہا ہے. ہماری جو فرسٹ اینڈ اٹموسٹ کوشش ہونی چاہیے اور سنسیئر کوشش ہونی چاہیے, اور ہمیں بھی سیریس ہو جانا چاہیے کہ وی ہیو ٹو سینڈ دم بیک ٹو افغانستان. ہمیں ان کو واپس بھیجنا ہے. اب ان کو واپس بھیجنے کے جو طریقے ہیں, آپ مجھے کہتی ہیں کہ یہ ٹیبل آپ نے نکالنی ہے, اور میں آپ سے میں رسپانسبل ہوں ٹیبل نکالنے کا. تو اب میں نے یہ ٹیبل لے کے جانی ہے, میں نے صبح شام آپ کو یہ نہیں کہنا کیسے نکالوں, کیا کروں, یہ ہو جائے گا, وہ آئی ہیو ٹو گیٹ اٹ آؤٹ. ہمیں ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان ہم نے یہ ڈیسیژن لینا ہے اور ہم نے ان کو واپس بھیجنا ہے. USAID پیک اپ ہو گئی ہے. اب جو کھاتے جن کے ہم سمجھ رہے تھے وہ پریشر نہیں ہے. وی شوڈ بی سنسیئر ٹو واٹ وی ہیو ٹو ڈو. رائٹ. سو ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح جو ہے جہاز بھرنا چاہیے اور بھیج دینا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ہمیں سب سے پہلے جو اس نے بارڈر زار لگایا ہے, ٹام واٹ از ہز نیم, جو ٹام ہے, ہمیں رائٹ مین چاہیے اس کام کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اس بڑے پروجیکٹ کو نکالا تو جس بندے کو چنا اس نے, وہ کریکٹر میں اتنا اسٹرانگ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ریلیکسڈ ہے بیکاز ٹام از ڈوئنگ ہز جاب. ہم نکالنا چاہتے ہیں لیکن ٹھیک بندہ بھی لگائیں. یہ جو درمیان کی پالیسی سے یہ جو ٹیررزم کی جو ویو دوبارہ سے آئی ہے اور جس طریقے سے اس کی شدت ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے, بلوچستان ہو یا چاہے کوئی بھی ایریا ہو KPK کے اندر ہو, یہ گزشتہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے, اب یہ اوپن بات ہے, اس میں کوئی ہم اب لگی لپٹی نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے, کہ انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا TTP کے لوگوں کو اور یہاں واپس ان کو لا کر ری لوکیٹ کرنے میں, اور اس کے حوالے سے فوج بھی کافی کھلا کے بات کر چکی ہے. کتنا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا رول ہے ری لوکیٹ کرنے والے معاملے کا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سارے گند میں امریکن ڈیموکریٹ سے آپ شروع ہوں گے, ان کی نرم پالیسیز سے, اور اس کے افیکٹس میں آپ آتے جائیں گے پاکستان تک. ٹرمپ کی جو ریسنٹ جو پرسوں سے ڈیبیٹ چل رہی ہے, جو چل رہا ہے, ٹرمپ جو ایک دفعہ الیکٹ ہوئے, سیکنڈ ٹرم میں ہی کوڈنٹ میک, اور آ گئے ڈیموکریٹس, اور اس دوران میں یہاں سے پل آؤٹ ہوا امریکن آرمی کا, اور ہمارے ہاں گورنمنٹ تھی, ہمارے صاحب بہادر کی جو اس وقت جیل کے اندر ہیں, اور ابھی آپ کے پریویس لیڈر؟ جی, میرا پریویس ڈیفینیٹلی لیڈر تھا. ہم اسے لیڈر مانتے تھے, ہم نے کہا ہم اسے لیڈر مانتے تھے, ہیرو نہیں. ہم ہیرو ورشپ میں کبھی نہیں جانا چاہتے تھے, ہم اسے ہیرو مانتے, لیڈر مانتے تھے, اور اس کو پاکستان کے لیے لیڈر مانتے تھے. یعنی کہ ایک یہ جو رشتہ تھا یہ کوئی ذات کے اوپر نہیں تھا. کمنگ بیک ٹو دس, جب ٹرمپ کی سیکنڈ ٹرم میں ٹرمپ نہیں آیا اور ڈیموکریٹس نے وہاں پر دوبارہ جگہ بنائی, تو ڈیموکریٹس ہیڈ دیئر اون ویوز, جیسے یوکرین چل رہا ہے اسی طریقے سے جب یہ وہاں سے نکلا ہے افغانستان سے امریکہ, تو وہ امریکہ ایک لحاظ سے شرمناک طریقے سے نکلا, جلد بازی میں اور اب شرمناک طریقے سے نکلا, اور امریکنز نے آج بھی ٹرمپ اس چیز کو پسند نہیں کر رہا. انفارچونیٹلی اس وقت یہاں پر بھی ایز آئی بین سیئنگ, امریکنز ڈیموکریٹس کے سویٹ ہارٹ کی, ہینری کینسنجر جو ہے اس کے سویٹ ہارٹ واز پلیسڈ ہیئر ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. ڈیموکریٹ سویٹ ہارٹ, ان کا جو لاڈلا بچہ ہے وہ یہاں پہ تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ TTP کو واپس لانے والا یہ خود ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو لا کر یہاں پر بڑے دل کے ساتھ فیسیلیٹیٹ تو علیحدہ چیز ہے، ریہیبلیٹیشن کی طرف جانے والا یہ ہوتا ہے. فیسیلیٹیٹ تو چلیں آپ نے میرے لیے کر دیا، آپ نے میرے لیے مجھے ریہیبلیٹیٹ کر دیا. رائٹ، آپ نے ان کے جو ٹاپ موسٹ ہینیس کرائمز والے بندے تھے، ہائی ویلیو ٹارگیٹس تھے، اس نے ان کو چھوڑا. ان کو آج اس کا جو اپنا حلقہ ہے، جو ہمارا حلقہ ہے جہاں سے ہم الیکشن میں نے لڑا ہے، جو لکی مروت کا ایریا ہے، وہاں پر ٹی ٹی پی موجود ہو گئی ہے. اور اس نے ان کو فیسینیٹ کیا، اس بڑے جرم کو اس نے جرم رہنے ہی نہیں دیا، کیونکہ بھائی صاحب ساتھ تھے. he was in favor of talks with them نا. Not at all. وہ آپ کی اس کی پورا ڈائلاگ آپ پڑھیں نا، وہ شروع ہی ریہیبلیٹیشن سے کرتا ہے. اچھا، what was the purpose behind that? I mean کوئی ویژن ہوگا نا کہ کیا وجہ ہے کہ ان ٹیررسٹ کو واپس لایا جائے، ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. what was the purpose؟ اور جنرل فیض کا اس میں کتنا رول ہے؟ جنرل فیض اس کا رائٹ آرم ہے، لیفٹ آرم ہے. اس کا دماغ کے اندر تو اس کی بیوی ہے نا، لیکن وہ بھی ایک کام کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک انٹرنیشنل کنسپیریسی تھی جو پاکستان کے خلاف چل رہی تھی، جس میں انڈیا کی ہندوتا یہ شامل تھے یہ لوگ کہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، سی پیک نہیں بننے دینا. اور یہ اس کا ایک منظم گروپ کا یہ ایک میجر کردار تھا. اچھا، یہ آپ بڑی سویر باتیں کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت سنگین بات ہے یقین کریں کہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں، الیکٹڈ ہیں، ابھی بھی اس پریویس الیکشن میں جو گزشتہ سال ہوا اس کے اندر بھی بڑی میجورٹی ان کی پارٹی نے جیتی ہے. آپ اس پارٹی کے لیڈر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہاسٹائل کنٹری کا مہرہ ہے. 100%. میں تو یہاں تک راشدہ میں نے کہا کہ اس کی جو گوگی ہے وہ را کے لیے کام کرتی تھی. میں تو اس حد تک کہہ چکا ہوں. اچھا، اور کو یہ کہنا، یعنی دیکھیں ہم ایٹ دس ایج، یہ کوئی ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایسے بات کر دی ایسے کر دی، کچھ چیزیں تو چلتی ہیں. تھوڑی سی سیریس بات ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ گوگی بھی کام کرتی تھی، عمران خان کی آپ نے بات کی کہ وہ بھی اس کا مہرہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر جنرل فیض جو کہ سٹنگ جنرل ہیں، جو کہ اس وقت آئی کے چیف ہیں، وہ بھی پھر مہرہ ہوئے، تو پھر آپ پاک فوج کے سٹنگ جرنیل کو بھی اس میں لپیٹ رہے ہیں. میں نہیں، سٹنگ جرنیل ہو یا ریٹائرڈ جرنیل، چاہے ہو قائد اعظم، آپ کا اپنا ادارہ ہے، چاہے ہو قائد اعظم محمد علی جناح کی نسل سے کوئی آدمی، جو آدمی بھی انڈیویجولیٹی کے اندر جا کے اس ریاست کو، ملک کو یا اس کو نقصان پہنچائے گا تو وہ غدار ہے، وہ قابل تحقیر ہے اور اس کا احتساب ہونا چاہیے. دیٹس وائی دیٹ جنٹلمین از بیہائنڈ بارز اور اس کا علاج ہو رہا ہے. اگر وہ پاک صاف ہوتا اور اگر اس نے کچھ نہ کیا ہوتا تو آج وہ کورٹ مارشل اس کا نہ ہو رہا ہوتا. چاہے عمران ہے، دیکھیں پاپولسٹ بیانیاں یا مجھے کوئی پسند آ گیا ہے یا مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، یہ ایک جنرل میسج کے لیے تو ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اگر کسی آدمی کو اللہ نے شعور دیا اور اس کو معاملات کا پتہ ہے اور وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو یہاں پر منافقت اگر وہ کرتا ہے تو ہی از ریسپانسبل. آپ کو کب پتہ چلا یہ سب ڈیزائن کا حصہ ہے؟ میں نے جب اس کے ساتھ فرسٹ ٹائم لانگ مارچ سے پہلے جب انگیج کیا، اور لانگ مارچ ہم نے اس وقت کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، پہلے چیزیں ہوتی تھیں، چیزیں آتی تھیں. گوگی کے بارے میں جیسے سنا ڈیورنگ اس گورنمنٹ، آپ سنتے تھے یہ ساری باتیں، سنی ڈسکشن، بالکل اگریڈ، سنی کہ یار یہ کا کام کر گئے را کے لیے. اور یہ بھی نہیں کوئی سنی کہ کوئی عام آدمی کی، اچھا یہ کھلی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ را کے لیے کام کر رہی ہے، بنی گالا کے اندر کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو یہ ڈسکشن چلتی تھی. تو جب، لیکن میں اس وقت کر رہا تھا اپنے علاقے کی پالیٹکس. آئی وازنٹ ڈوئنگ پالیٹکس ہیئر ان سینٹر کی نہیں کر رہا تھا، اپنے حلقے کی ہم کر رہے تھے. حلقے کی جو پالیٹکس کر رہا ہوتا ہے سیاستدان، وہ نہایت محدود ذہن کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو صرف ایک چیز چاہیے، ٹکٹ. وہ ٹکٹ کے لیے ہر چیز دینے کو تیار ہوتا ہے. یعنی جو انفارچونیٹ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، اگر میں پالیٹکس کر رہا ہوں نا حلقے کی، مجھے ٹکٹ چاہیے. اب ٹکٹ کے لیے میرا سارا زور ہے، مجھے اور کچھ نہیں، پاکستان جائے جو جائے مجھے ٹکٹ ملے تاکہ میں جیت کے آ سکوں. لیکن عادتاً مجبور ہم بہت اور چیزوں کے اندر بھی شامل تھے. تو ایک لمبی بحث ہے، اس کو پھر لے کے آئیں گے. لیکن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس نے یہ موڈ پکڑا، ہمیں اس سے پہلے بھی پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں اپنی بیوی کے کہنے پہ کرتا ہے اور اس کا اور فرام سم ویئر ایلس اس کا بیانیہ چلتا ہے. لیکن اس وقت ہم بھی اس پالیٹکس کے اندر تھے اور چانس لے رہے تھے کہ یار ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، یہ جو را والی بات ہے یہ تو آپ کو پہلے پتہ چل گئی نا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، یہ بعد میں. میں اب کہتا ہوں نا چیزوں کو میں جوڑتا ہوں، اب میں چیزوں کو جوڑتا ہوں. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، اٹس اے پولیٹیکل پروسیس، لیٹس سٹ ان اپوزیشن اور ہم اپنی پارٹی کو ری یونائٹ کرتے ہیں. جو گند ہم بزدار کی، اور لٹرلی یہ چیزیں کہیں
کہ جو گند ہم بزدار کی، محمود کی، گوگی کی، پنکی کی صورت میں کر چکے ہیں، مہربانی کر کے ان کو ہم ٹھیک کرتے ہیں. لیٹ نو. اور میں نے اسے یہاں تک کہا، میں نے کہا آئی ہوپ کہ یو ٹوڈے فرام ٹوڈے یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اے اسٹیٹ ایز اے لیڈر. ہیرو ورشپ کو ختم کرو. لیکن وہاں پر جب اس نے میرے سے نیگوشیٹ کروایا بھی، میں اس کہانی کو بیان کر کر کے بھی نا آئی فیل سک ناؤ. ہوتا نہیں ہے آپ ایک چیز اس کو، لیکن you have to tell people. میں نے جب اس کو نیگوشیٹ کرایا اور اس نے چار شرطیں رکھ لیں کہ یہ ہماری شرطیں ہو جائیں. آپ نے کدھر نیگوشیٹ کرایا؟ آئی کے ساتھ. اچھا، ٹھیک ہے. you were the اس نے مجھے mediator. اس نے مجھے کہا کہ کرو. اچھا ہم نے کر دی. اس نے 4 شرطیں رکھ لی. چاروں شرطیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آئی میں کون تھا جو ہم اس پہ جنرل نیم انجم واز دیئر. تو آخری جو ملاقات تھی جو طے ہوئی اس کی اور جنرل ندیم انجم کی، وہ طے ہوگی. ہم نے ساری چیزیں سیٹ کر لی کہ جو ایشوز یہ سمجھ رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں. دیکھیں ادارہ یا انٹیلیجنس ایجنسیز ملک میں کیوس نہیں چاہتی. وہ کچھ بھی گڑبڑ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہے، اور یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. اور آئی ایس آئی جو ہے یہ آئینی ادارہ ہے. یہ کوئی اس کا یہ کام ہے اسٹیبلٹی، ان چیزوں کو ہینڈل کرنا، یہ ان کا کام ہے. تو جب یہ چیز ہو گئی تو اس نے وہ ساری چیز کو پھینکا، اور شہباز گل کے ساتھ مل کے، وہ آپ کو یاد ہوگا، ننگا کر کے مارا، یہ کر کے مارا. میں نے اس کو جا کے اس وقت اس نے مجھے کہا مجھے بتاؤ کہ شہباز گل کو مارا گیا. میں نے جا کے پورا اس کو، اور مجھے پتہ ہے کہ، اور اسے بھی پتہ ہے کہ میں جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہوں. اچھا. اور اسے بھی پتہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز کہہ رہا ہوں تو یہ ایسی ہوگی. میرے لیے میری سب سے اہم ترین چیز میری کریڈیبلٹی ہے ایز اے پولیٹیشین، ایز اے ہیومن وغیرہ. تو اس میں نے جا کہا اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ڈونٹ پلے ود دس. تو اس نے سائڈ چین کی. پھر شہباز گل، پھر اس نے انٹائی فوج ایک موومنٹ چلائی، پھر اس نے اداروں کو بدنام کرنا شروع کیا. اس نے نام لے کے تحقیر کرنی شروع کی. اٹ واز آل پلانڈ. اچھا. اس کے بعد ہم جب باقی چیزیں جوڑتے ہیں، اس کے کلوزسٹ آف ہم، میں آپ کے اس کے بعد آپ کو نام دوں گا تاکہ آپ کو پتا ہو. کلوزسٹ آف ہم، جب میں نے کہا نا کہ مجھے شک پڑتا ہے، میرا جو ہے انٹیوشن اور جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ یہ عورت یہ جو گوگی ہے یہ لنکڈ ہے کہیں را کے ساتھ. دا کلوزسٹ آف ہم انڈوس دس تھنگ کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اچھا. پھر اب ہم آپ کو ان کے نام بتا دیتے ہیں، وہ ساتھ بیٹھ، کیونکہ تمام لوگ اس عیاشی میں اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اس فرقہ کے پرکس اینڈ پریویلیجز تو سارے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کام کوئی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. اچھا، یہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بار بار آپ نے کہا کہ دماغ میں بیگم تھی، یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں بیگم کے کہنے پہ چلتی، بی بی جو کہتی وہ؟ دیکھیں گوگی اس کی بیگم کی چابی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں لنک کیجیے نا گوگی کو، گوگی کہاں سے آئی ہے. تھوڑا سا تو ہم یہ سوچ لیں کہ یہ آئی کہاں سے. یہ سارا جو اس کا اسٹیبل پہ ہم آپ اور میں بیٹھے ہیں تو کسی نے کچھ سیٹ کیا تو میں آ کے آپ کے پاس آیا. اس کی یہ شادی، اس کی یہ ساری حرکتیں، اس کا یہ جو شرمناک ڈرامہ ہے، یہ آخر کس نے اسٹیج کیا؟ وہ کون کریکٹرز کون تھے؟ اب میں تو نہیں ہوں. کون تھے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو نہیں ہوں نا. چلے بتائیں نا لوگ. نہیں، میں اس لیے کہوں گا کہ میں تو نہیں ہوں نا کہ میں بیٹھ کے ساری چیزوں کو اکھاڑ کے. اب جن کرنے والوں کو کام ہے، اس کے اوپر تو ایک ریسرچ پیپر ہونا چاہیے اس کی گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ نے 4.25 سال میں پاکستان کا کتنا نقصان کیا. یقین جانیے اس کے ان جرائم کی وجہ سے آج باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دوبارہ راستے آسان ہو گئے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاہے کام نہ بھی ہو رہا ہو تو دے فیل سیکیور. کیونکہ یہ میجر صاحب ایک کویسچن میں آپ سے جاننا چاہوں گی. یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جب تک آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اور جب تک وہ گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسی اس کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے وہ دے آر ان ہاٹ واٹر، دے آر ان ٹربل. آپ ایک دم کوئی بھی یو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے وہ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ، جیسے بھی آپ نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں، وہ بہت کچھ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. Is that, I mean, is it good? Is it a good practice? کچھ عرصہ پہلے تک آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے، انجوائے کرتے رہے. آپ اس وقت وہ غدار بھی نظر نہیں آئے، وہ اس وقت رو کے بھی نظر نہیں آئے. سڈنلی جب وہ اپوزیشن میں آئے ان کے لیے سچویشن چینج ہوئی، آپ کو وہ ساری برائیاں نظر آنی شروع ہو گئی. وہ جنہوں نے حرام کھایا ہوا ہے اس کے ساتھ، وہ ہمارے اس کے اوپر احسانات ہیں، اس کا ہمارے اوپر ایک احسان نہیں ہے. ہم نے اس کی گورنمنٹ میں کوئی پرکس پریویلیجز انجوائے نہیں کی. وہ جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے حرام کھایا وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. میں تو اس کے خلاف کھڑا ہوا جب یہ اس طوفان تھا، اس وقت تو اس کے خلاف بات کرنا ایسے تھا کہ جیسے آپ نے کعبہ کے اندر جا کے کپڑے اتار کے پھینک دیے ہیں.
ہی واز لائک دیٹ. Yes. اور میں اس کے خلاف جب کھڑا ہوا, میں نے کھڑا نہیں ہونا تھا پھر بھی, اگر یہ مجھے بیک سٹیپ نہ کرتا. کیا کیا انہوں نے آپ کو بیک جب آپ کو میں ریکویسٹ کروں کہ آپ یہ نیگوشیٹ کریں اور آپ میری جگہ پہ نیگوشیٹ بھی کر دیں اور آپ ہر چیز ٹھیک کر دیں, اور پھر میں اس ساری چیز کو ریپ اپ کر کے دھوکہ دوں ان کو, تو میں نے بیک سٹیپ کس کو کیا؟ ایک ٹریڈیشنل کلچر کے اندر جو بھی جرگہ قرار ہوتا ہے, جو بھی میڈییٹر ہوتا ہے, وہ رسپانسبل ہے دونوں پارٹیز کے استحقاق, دونوں کے آنر کا. اگر ایک دوسرے کو دھوکہ دے گا تو ہی ہیز ٹو اسٹینڈ ود دا ادر. اس نے تو مجھے دھوکہ دیا. میں نے کوئی اس کا میری ذات, میرے احسانات ہیں اس کے اوپر, میں نے کیے ہوئے ہیں, اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. میں نے کوئی اس کی گورنمنٹ کے اندر پرکس پریویلیجز انجوائے نہیں کی, نہ میں ابھی, اور یہ بھی میں خاموش ہو جاتا. یقین جانیے, میں جب یہ ہوا سارا کچھ, ہمارا تو پولیٹیکل کیریئر برباد ہو گیا. ہم ایک پارٹی کے اندر محنت کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچتے ہیں, اور جب ہمارا, لیکن آپ اس چیز کو بھی ایکنالج کریں کہ اسی پارٹی کی وجہ سے آپ لائم لائٹ میں. نو, میں اس مقام کیوں, میرا اپنا کوئی کام نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کیرزما تو تھا آپ کو لائم لائٹ میں لانے میں. دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک رول تو ہے. میں نہیں ہوں ان کے احسان مان, میرا اپنی کوئی کریکٹر نہیں ہے. اچھا آگے چلیں, آپ کی ذات سے آگے چلیں. ایک چیز, آپ کا اپنا, آپ کہیں کہ مجھے اب تک نے دیا, اس کا یو یوز سیلف فار نتھنگ. بھائی دونوں طرف سے ہوتا ہے. سیلف امیج سائیکالوجی ہے. آئی کنسیڈر مائی سیلف ایز ون آف دا بیسٹ پولیٹیکل سسٹم کے اندر. میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ میں ایک پازیٹیو اپروچ والا آدمی ہوں. میں نے تھوڑا دیا اس کو. اب بتائیے مجھے کہ خان صاحب کا بیسیکلی آپ کے خیال میں, آپ کے پرسنل اوپینین میں ڈاؤن فال کا ریزن کیا ہے؟ کوئی ایک ریزن ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے جی تکبر ہے, کوئی کہتا ہے جی ضد ہے, کوئی کہتا ہے ان کی پالیسیز ایسی ہیں, مشیر ایسے ہیں. دیکھیں آپ کے خیال میں کیا وجہ کیا بنی؟ میرے خیال کے اندر وہ ایک نارسسٹ ہے, اور اس کا ڈاؤن فال یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ میرا ہمدرد کون ہے اور میں نے کس کے ساتھ بہتر رہنا ہے. دوسرا, وہ شدید احسان فراموش آدمی ہے. جو اس کا محسن ہے, جو اس کا محسن ہے, یعنی یہ آپ نے پہلا جو فکرہ کہا تھا نا, اس کو جیل کے اندر پڑا ہے, اسے پتہ ہے کہ میں اس کے لیے کیا تھا, اس کی فیملی کو پتہ ہے کہ میں اس کے لیے کیا تھا. میں نے ایسے باتیں نہیں کی, میں نے باتیں پاکستان کے لیے کی. میرا اس کے ساتھ ذاتی اگر میں چیزیں لے کے آؤں بہت زیادہ ہے, ذات ہے ہی نہیں, میرا ملک ہے. اس کا ایشو یہ ہے کہ جو اچھا ہوگا, اور ون آف دا کلوزسٹ ٹو ہم, ان کے میں الفاظ کہہ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ خرم تم کبھی بھی نا, یو کی ناٹ ورک ود ہم. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہی لوز ٹو ڈویل ود دا پیپل دوز ہو آر موسٹ ڈسگسٹنگ اینڈ دوز ہو اسمیل بیڈ. ہی لو ٹو ہینگ اراؤنڈ ود دم. آپ یہ پولیٹیکل کسی جگہ پر آتے ہیں تو آپ کو اچھے لوگوں کو آپ کو ساتھ لے کے آنا. یہ ریپلس کرتا ہے. اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ اچھی ٹیم بنا کے آگے نہیں آ سکتا. تمام وہ جنہوں نے اس کے ساتھ عیاشیاں کی اور جنہوں نے اس کو اکسایا لڑنے پہ, ہم تو آخری دم تک کرتے رہے کہ نہ کرو یہ کام, نہ لڑیں, نہ کرو یہ کام. اسٹیبلشمنٹ نہیں, ملک کے خلاف نہ جاؤ. اسٹیبلشمنٹ ہے کوئی 9 مئی کس نے مشورہ دیا؟ اس کا کام تھا پرسنل ذاتی, یا فیض حمید؟ نہیں, وہ بھی تھا شامل. میں نے ایک دفعہ کہا یہ خود سے دیکھیں, یہ جو ٹارگٹس تھے, جو مختلف ٹارگٹس پوائنٹس تھے جن پہ اٹیک کیے گئے, وہ عمران خان خود تو نہیں چوز کر سکتا نا, اس کے پیچھے تو ظاہر ہے. آپ نے اس پچھلے دنوں ان کا ایک چل رہا تھا, اگین ایک آدمی دے رہا تھا پریزنٹیشن کہ تم نے یہ روڈز بلاک کرنی ہے. اب آپ کو کیونکہ جرنلزم کے اندر جب اتنا عرصہ ہو گیا نا, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار یہ تو بہت بڑا جرنلسٹ یہ بات کر رہا ہے. تو جب وہ ان کا جو نیا یہ جو بنا ہے ایم این اے صاحب, جن کے نیا جو بنا ہے, جس نے ریپلیس کیا اس کو جو ہے, تو جو کے پی کا جو پریزیڈنٹ جس کو بنایا ہے, جنید اکبر واز سیئنگ فیو تھنگز. میں نے میرے ساتھ بندہ بیٹھا, میں نے کہا جنید اکبر کوئی ملٹری کمانڈر تو نہیں ہے نا. میں نے کہا یہ جو پریزنٹیشن اس نے دی ہے نا, روڈ ایسے سے بند ہوں گے, یہ کہیں پہ کسی بہت بڑے جگہ پہ بیٹھ کے بنائی گئی ہے, ایسے نہیں بنائی گئی. آئی لنک اٹ ٹو را, I strongly link it to all the raw. دوسرا, آپ کا جو کوشچن تھا کہ یہ 9 مئی کے لیے یہ چیزیں کس نے کی, 100% فیض واز انوالوڈ. فیض نے نہ صرف ان کو پلان بنا کے دیا, فیض اس کے ساتھ شامل تھا. یہ کنگز کاؤنسل تھی, اس کنگز کاؤنسل کی ایک کرسی کے اوپر فیض تھا, ایک کرسی کے اوپر اس کی بیوی تھی, ایک یہ خود تھا, ایک اور نام ہے, اس کا نام اگر لیا جائے تو میڈیا بیپ لگا دیتا ہے. they all were linked. لیکن یہ والی جو سائڈ تھی, کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس سارے 9 مئی کے اندر فیض انوالو ہے. یہ تو ایک 9 مئی ہے جس کو آپ نے اور اس کے بعد پھر جو نومبر کا احتجاج تھا جس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ بہت ساری لاشیں گری, 100% وہ انوالو ہے.
ابھی تو آپ بہت سارے اور ایسی چیزوں سے جن کا آپ کو اور ہمیں نہیں پتا، جن کا لفظ ایک استعمال ہوتے کو، جو حافظ صاحب کے خلاف بہت ساری چیزیں پلانڈ تھیں، ابھی تو یہ ملک اس سے بچا. رائٹ. یعنی they were ready to cross any limit. یعنی یہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا یہ گروپ. ان کی فرسٹریشن ابھی جو سچویشن ہے اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں خان صاحب کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں میں نا داشتہ میں اس ریجیڈیٹی کا قائل نہیں ہوں. آج اگر ریاست پاکستان کو چیزیں سیٹل کرتی ہے نا، اور فار دا گڈ سیک آف پاکستان سیٹل کرتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ سیٹل کرنے کے بعد مانسٹر کو پھر ہمارے اوپر جی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک مہینے کے اندر خان صاحب ول کم آؤٹ. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ مانسٹر کو پھر ہمارے اوپر پھینک دیا جائے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ ہم یہ جنگ پھر پاکستان کے لیے کیوں لڑتے رہے. اگر یہ کرنا تھا اور چلیں یہیں تک رک جاتے ہیں کہ اگر یہ ہو اور وہ مانسٹر آئے تو ہم اس پاکستان کے لیے ہم نے کیوں جنگ لڑی. تو ہم ہمیشہ کہیں گے کہ یو ہیو ٹو بی ویری 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 کیئرفل ود ہیم. Because the first thing and the last thing with him dealing anything is you cannot trust him. Right. So دشمن بھی ہوتا ہے. ادارہ دوبارہ ٹرسٹ کرنے کے تیار ہے؟ No, I don't think so. Why should they? And if they do, we will stand in front of them. We'll ask جو them why. لیٹرز لکھے گئے ابھی ریسنٹلی، جو 2-3 خطوط لکھے گئے چیف آف آرمی اسٹاف کے نام، اور جس طریقے سے آرمی چیف نے خود اس کے اوپر بات کی، نارملی جنرل عاصم منیر پولیٹیکل ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتے. میں خود کور کرتی ہوں، ہم لوگ یہ چیز دیکھتے کہ کسی بھی موقع کوئی بھی اوکیزن ہو بات نہیں کرتے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں اس کو راشدہ لنک کیجئے، ایک ہیومن رائٹس وائلیشن کا انہوں نے ایک سبجیکٹ اٹھایا یونائٹڈ نیشنز میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ، ایو کے اندر بھی اٹھایا. اس بیسیکلی ان کا جو سارا تھا، جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کو یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ان ہیومن رائٹس وائلیشنز میں اور ساری چیزوں میں فوج انوالو ہے ڈائریکٹلی. رائٹ. اور یہ وکٹم ہے، اور یہ وکٹم ہے، اور ریسٹ آف دا پاکستان وکٹم ہے، حتیٰ کہ ریسٹ آف دا ریجن وکٹم ہے. وہ یہاں پر لے گئے تھے بات کو. ایون انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی جس میں بنگلہ دیش کے اندر کی 2 ملینز کی ڈیتھ کو جھوٹی انہوں نے ثابت کی کہ یہ فوج نے کیا تھا، جو کہ امریکنز نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. حتیٰ کہ آرکائیوز میں ابھی بھی موجود ہے وہ پڑی ہوئی. یہ تو اس حد تک جا چکا ہے. یہ تو حرب آرمری کے لیے جو بلوچستان کا جو ایشو تھا اس کو انوسنٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ تو یو کے کی عدالت میں ایز وٹنس اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے. تو یہ ہیومن رائٹس کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن میں یہ لیٹرز واز ون پارٹ آف دیٹ کہ فوج کو ٹارگٹ کرے، ملائن کرنے کے لیے آپ کے خیال میں تھا؟ 100% خیال نہیں، میں تو اس کے اوپر میرا یقین ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی، مجھے کیونکہ کلوزنگ کا بھی کہا جا رہا ہے، وقت بھی کم ہے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ علیمہ آباد جی اور بشرا بی بی، ان دونوں میں سے گرپ کس کی آپ کے خیال میں زیادہ ہے؟ اور اس وقت پی ٹی آئی کتنی آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنلی انٹیکٹ ہے، پارٹی اسٹرانگ ہے، یا اس کے اندر دراڑ آ چکی ہے؟ کتنی کمزور ہے، کتنی ٹوٹ سکتی ہے؟ دیکھیں وہ گرپ جو ہے نا، گرپ بشرا ہی کی ہے. اچھا. بشرا کلیم کرتی تھی کہ میرے سر پہ ایک تاج پہنایا ہے فرشتے نے. بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں، لیکن وی ہیو ٹو لسن ٹو دیم. جی وہ کہتی تھی کہ مجھے میرے اوپر وہی فرشتہ آتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا تھا. یعنی یہاں تک یہ چیزیں، اور یہ اس چیز کو مانتا تھا. تو بشرا کا جو کلیم ہے تاج، میں بھی مانتا ہوں کہ اس کے سر پہ ایک تاج رکھا گیا. یعنی یہ جو دوسری دنیا ہے، جو ڈارک ورلڈ ہے، میں اس میں آئی بلیو دیٹ ایز. میرے پاس بھی کچھ شواہد ہیں کہ واقعی وہ ٹھیک کہتی ہے، تاج ہے، اس تاج کے اندر پنڈت ہے. خیر دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. بشرا ہی مین کریکٹر ہے اور بشرا ہی اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور اسی کی پارٹی کے اندر گرپ ہے. وہ جس کو چاہے گی پارٹی میں ہوگا، وہ جس کو نکالے گی وہ پارٹی میں نہیں ہوگا. تو اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار. میں آپ کی بات سے باہر نہیں آ پا رہی ہوں جو آپ یہ تاج والی بات کر رہے ہیں. واٹ از دس؟ تھوڑا مجھے اس پہ میں کلوزنگ کا کہا گیا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی، جان کے کلوزنگ کروں گی. میں اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گی مجھے تھوڑا وقت دیں. آئی وانٹ ٹو نو دس، اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے. واٹ از دس تاج اسٹوری؟ ایک قبالہ از ون فارم آف دا سپیریئر میجک ہے. قبالہ از اے سپیریئر، جی ہاں، سپیریئر، دا موسٹ سپیریئر کوڈ میجک کا ہے وہ قبالہ ہے. اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں. پاکستان کے اندر بلیک میجک بہت عام ہے، اور جب یہ ریچولز کرتے ہیں بلیک میجک کے تو اس پہ پھر ان کو کچھ چیزیں ان شیاطین یا جنوں کے سرداروں سے ملتی ہیں. اچھا. تو اس کو واقعی تاج پہنایا گیا. یعنی کہ اور یہ ایک جگہ پہ یہ بھی اس نے کہا تھا کہ مجھ پر کائنات کو مسخر کر دیا گیا ہے.
ये लफ्ज कहती रही है, ये सुनता रहा है, ये जो भाई साहब अंदर पड़े आपने हुए भी हैं। सुने हैं ये? हमने मैं जो भी चीज आपको कहूंगा, मैं कायनात को मुसख्खर मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं आपको जो भी चीज कहूंगा, मैं एक तो सोच सच्चा, मैं कंट्रोल्ड एंगर भी साथ चलता हूँ, मैं सोच समझ के बोलता हूँ, Right. और मैं जो भी कहूंगा आपको अगर उसमें से कोई एक चीज भी कमजोर मिले तो फिर बताइएगा। ये इसके अल्फाज हैं कि मुझ पर कायनात को मुसख्खर कर लिया गया। भाई साहब के अल्फाज ये हैं जो अंदर पड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि इनके आने से अब पूरी दुनिया के मामला ठीक हो जाएंगे, यानी ही थिंक्स दैट। अच्छा, वो इतना कंट्रोल में है उनके। अच्छा, नहीं तो फिर क्या हुआ कि मामलात अपने ही खराब कर बैठे? तो यही होता है ना, अगर इतनी स्ट्रांग थे तो black वो तो magic- फिर black मामलात तो magic- फिर तो अपनी मर्जी से चलाने चाहिए। ब्लैक मैजिक इज लाइक दैट, एक टाइम पे आके रिपल्स करते हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग एज वेल, Okay. ही हिमसेल्फ डज दैट नाउ, ये भी वो रिचुअल्स करता है। अच्छा, वो वहाँ से सीख लिए। ही इज पार्ट ऑफ दोस रिचुअल्स। अच्छा, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपके साथ मेरी तो पहली नशिस्त थी। My pleasure. आई रियली एंजॉयड टॉकिंग विद यू, My pleasure. बहुत अच्छा था और आपने काफ़ी अच्छी बातें की है। आई होप कि आपके साथ दोबारा और भी हमारी नशिस्तें हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ ही अब तक पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।